اعتزاز حسن صاحب، الیکشن کمیشن کا آج جو فیصلہ آیا ہے اس پر آپ کا کامنٹ لینے سے پہلے جو عمران خان نے آج مریم نواز کے خلاف بات کی یا جس طرح ان کا لب و لہجہ تھا، میں چاہوں گی اس پر آپ کچھ کہیں، کنڈیم کرتے ہیں آپ اس چیز کو؟ دیکھیں، یہ بہت غلط انداز تھا عمران خان کا اور یہ کرنا نہیں چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ مریم نام لیتی ہے اگر عمران خان کا اپنی تقریر میں تو اس کو لینا پڑتا ہے، وہ کوئی امیجنری خود ساختہ قسم کی کوئی ماورائے فطرت چیز کی بات تو نہیں کر رہی، وہ عمران خان کی کر رہی ہے۔ تو عمران خان کی اگر کرے گی، عمران خان وزیر اعظم بھی رہے ہیں، سیاست میں بھی ہے 20-22 سال سے، ان کی بارے میں جو بات کرے گا وہ تنقید میں کرے یا تعریف میں کرے، وہ عمران خان کرے گا، وہ عمران خان کہے گا۔ اور اگر عمران خان مریم کہتی ہے تو اس کے پاس اور چارہ کوئی نہیں ہے۔ اب آپ کا نام عمران خان ہے، وہ عمران خان ہی کہے گی نا۔ ہاں، یہ اب یا تو وہ بگاڑ رہی ہو نام، تب بھی آپ کچھ کہہ لیں کہ جی اس نے مجھے ذرا پپو کہہ دیا یا کچھ کہہ دیا، تو اس سے بڑا شک و شبہات ہوں گے۔ آئی تھنک کہ عمران خان نے یہ بہت غلطی کی ہے اور اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح نہیں، آپ سیاست میں بھی خواتین ہوں، مرد بھی ہوں سامنے، ان کو بھی اگر مرد آپ کا نام لے کے اور تقریر کر رہا ہے اور بار بار آپ کا نام آ رہا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، بجا طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مریم میرا نام اتنی دفعہ لیتی ہے کہ لگتا ہے کہ میں تو ان کے سارے ذہن پر سوار ہوا ہوں اور کچھ سوچنے کو ہے ہی نہیں۔ یہ آپ مرد حریف کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، خاتون حریف کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں ان میں برابری ہے۔ پر اگر آپ یہ اس میں رنگ لائیں یا عنصر لائیں، پہلو لائیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی عورت مرد کا کوئی تعلق کو سسپیکٹ کیا جائے گا، شک و شبہات ہوں گے، وہ مناسب نہیں ہے۔ بالکل، دس از ویری ریڈیکولس۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اعتزاز حسن صاحب، کیا سٹیٹس ہے حمزہ شہباز کا الیکشن کمیشن کے آج کے فیصلے کے بعد؟ کیونکہ نون لیگ تو کہہ رہی کہ بھئی ہمیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا، ہمارے نمبر تو آج بھی ان سے زیادہ ہیں، تو کیا اخلاقی طور پر حمزہ شہباز صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ رہنے کا ان کا حق ہے، یا اگر واقعی نون لیگ سمجھتی ہے کہ ان کے نمبر آج بھی زیادہ ہیں تو انہیں دوبارہ سے کانفیڈنس ووٹ لینا چاہیے؟ حمزہ شہباز شریف آج اور کل اور پرسوں کے فیصلوں کے بعد بالکل واضح ہو گیا، پہلے تو پرسوں ہی ہو گیا تھا واضح، کہ اس فیصلے کے تحت حمزہ نواز شریف اور شہباز شریف یہ چیف منسٹر ہوا ہی نہیں، پہلے دن سے ہی۔ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چیف منسٹر، ایکس چیف منسٹر، یہ چیف منسٹر ہوا ہی نہیں۔ اور جو اس کے اقدامات ہیں، جو اس نے پیٹرول خرچہ ہے، جو اس نے آرڈر کیے اور اس کی تابع داری کی ہے، چیف سیکرٹری نے، آئی جی نے، ڈی آئی جی نے، کسی ڈی سی او نے، کسی ڈی پی او نے، کسی پٹواری نے، جو بھی اس کے ہیں وہ ڈیڈ آرڈرز ہیں، مطلب کہ اب تک کتنے دنوں میں جتنے آرڈرز پاس کیے ہیں سب ڈیڈ ہیں، کسی کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن کیا کریں، آپ کا تعلق بھی جس جماعت سے ہے وہ تو انہیں وزیر اعلیٰ مانتی رہی ہے سر۔ میں تو دیکھیں، قانون، آپ نے قانون کی بات پوچھی ہے، میں تو قانون آپ کو بتا رہا ہوں۔ صحیح، قانون پہ لوگ مختلف بھی سوچ رہے ہیں یا کوئی نہیں سوچ رہے ہیں، اس پہ غور نہیں کیا ہوا اور وہ ایک بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے تشریح کی ہے آرٹیکل 63A کی، پہلے اس سے شروع کرتے ہیں پھر آگے آتے ہیں۔ تشریح جو کی ہے وہ تشریح یہ ہے کہ 63A کے تحت جو ووٹ ہے عدم اعتماد کی تحریک میں، وہ ووٹ انڈیویجول ممبر کا نہیں ہے، وہ ووٹ ہے پارٹی کا۔ سو پارٹی اس کو استعمال کر سکتی ہے
اور پارٹی اگر فیصلہ کر لے کہ اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے حق میں لیٹ سے چیف منسٹر کے یا پرائم منسٹر کے، تو وہ حق میں ہی رہے گا. اس کو انڈیویجول ممبر جو انفرادی طور پہ وہ نہیں اس کو بدل سکتا، جا کے ڈال آئے ووٹ اور کہے کہ جی میں اب یہ ووٹ حمزہ شہباز کے کھاتے میں کاؤنٹ ہو جائے. لیکن اعتزاز صاحب پھر ایک اور چیز سمجھائیں نا، پھر عدم اعتماد کا مقصد کیا ہے؟ جب آئین میں یہ ڈالا گیا تھا اس وقت کسی نے یہ ڈالتے ہوئے سوچا نہیں تھا 1973 کے آئین میں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ اپنی ہی پارٹی کے خلاف ووٹ دیں گے، تب یہ سوچا نہیں تھا؟ یا اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو نئے طریقے سے اس کو مزید ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ آپ اس چیز کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں مستقبل میں؟ نہیں دیکھو کیسے نہیں کر سکتے، ہمارے خلاف ہوا ووٹ آف نو کانفیڈنس 1979 میں پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ، تو ہمارے جو ایلائز تھے وہ پارٹی ہی چھوڑ کے چلی گئی بھی تھی، ایم کیو ایم نے ہمیں چھوڑ دیا تھا. یہ اور بات کہ ہمارے ساتھ کوئی انڈیپینڈنٹس آ گئے اس اسٹرگل میں اور وہ ہم نے اپنی نمبر پورے کر دکھائے، پر جو اوریجنل نمبر تھے وہ تو ہمارے بیچ میں سے بہت سے چلے گئے تھے، اور وہ 63A کو انہوں نے وائلیٹ بھی نہیں کیا کیونکہ وہ جماعت کی جماعت چلی گئی اور وہ جماعت نے اپنے ہیڈ کا فیصلہ ماننا تھا. یہ شادیہ یہ اصل میں ہمارے ہاں ایک بہت عرصے سے، اور 63A کی جو بنیاد ہے، جو وجہ ہے، وہ بھی یہی میں بھی جو عرض کرنے لگا ہوں. ہمارے ہاں بہت عرصے سے یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمانی سسٹم یہ غیر مستحکم سسٹم ہے، کیونکہ پرائم منسٹر جو ہے اور چیف منسٹر جو ہے وہ تو ہر وقت یرغمال رہتا ہے ووٹروں کا، MNAs کا. 6 MNAs جا کے گجرات بیٹھ جائیں اور روٹھ جائیں. یہ 1950 کے عشرے میں بالکل یہی ہوتا تھا. ریوالونگ ڈور پرائم منسٹرز تھے، ریوالونگ ڈور چیف منسٹرز تھے، ریوالونگ ڈور پرائم منسٹرز اور چیف منسٹرز. آپ سوچیں کہ نشتر کے بعد، ممدوٹ کے بعد، سلطانہ کے بعد، دستی کے بعد، پتہ نہیں کون، اور ریوالونگ ڈور پرائم منسٹر کہ 10 MNA ادھر چلے گئے تو حسین شہید سہراوردی گئے، وہ چلے گئے تو بوگرا آیا، بوگرے کے سے کچھ 6 مہینے رہے کہ وہ سارے 4 MNAs نے جو 5 MNAs نے کہا کہ ہم تو آپ کو نہیں مانتے. اب وہ بوگرا صاحب چلے گئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کا طریقہ کار استعمال ہو سکتا ہے، ایلائز استعمال کر سکتے ہیں اس کو اپوزیشن کے ساتھ مل کر. مطلب کہ آپ ایک پارٹی کے لوگ جو اس پارٹی کا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، مطلب کہ تحریک انصاف کے لوگ ہوں یا نون لیگ کے لوگ ہوں، اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے. ایلائز اس کو یوز کر سکتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ مل کر، ایلائز یوز کر سکتے ہیں، انڈیپینڈنٹس یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی ڈیسٹیبلائزنگ کنڈیشن تھی. اب اس کی وجہ سے یہ کہنا شروع ہو گئے لوگ کہ یہ پارلیمانی نظام نہیں ہونا چاہیے، صدارتی نظام ہونا چاہیے، کیونکہ صدارتی نظام صدر کو 5 سال ملے ہوئے ہیں اور وہ جو پارلیمنٹ میں جو بھی لیڈر یا جو بھی میجورٹی مائنورٹی ہوتی رہے وہ صدر کی عہدے کی اور میعاد کو اس سے اثر نہیں پڑتا. یہ بڑا ہمارے یہاں چلا ہوا تھا کہ صدارتی نظام لاؤ. 2010 میں اپریل 2010 میں جب ایک یونینیمسلی ساری پارلیمنٹ نے، نواز شریف بھی، پیپلز پارٹی بھی، سب نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ یہ ہمیں کچھ رستہ روکنا چاہیے اور اتنا بھی انسٹیبل نہیں کر دینا چاہیے پرائم منسٹر کو کہ اس کو ہر دوسرا MNA آنکھ دکھا کے دیکھ رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ میں تمہارے خلاف جا رہا ہوں. تو اس وجہ سے 5 ایسے امور تھے جن پہ یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ووٹ پارٹی کا ہے. وہ 5 تھے: کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، بجٹ، ووٹ آف نو کانفیڈنس، ووٹ آف کانفیڈنس اور الیکشن آف دی پرائم منسٹر. اب یہ انہوں نے کہا کہ یہ اب ان پہ سمجھو پریزیڈینشل سسٹم کا قسم کا ہوگا اور اس میں آپ پرائم منسٹر کو ہٹا سکتے ہیں
اور اس کے لیے اس کے جو ایلائز ہوں وہ خلاف ہوں, انڈیپینڈنس خلاف ہوں, اور اپنی پارٹی میں بغاوت نہ ہو. اپنی پارٹی میں بغاوت ہوتی ہے جب, مطلب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد, الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد ہمیشہ کے لیے اب یہ راستہ بند ہو گیا ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے ووٹ لے کر آئے ہیں بلے کے نشان پر تو آپ کو 5 سال ادھر ہی رہنا ہے, آپ منحرف نہیں ہو سکتے, آپ کے ضمیر نہیں جا سکتے, بھلے ہی پارٹی جو ہے نا آپ پارٹی کی پالیسی سے متفق ہیں یا نہیں ہیں. لیکن اگر ایک سوال لے لینا اعتزاز صاحب, اگر یہ فیصلہ پہلے آ جاتا تو آج حالات پھر مختلف ہوتے. اگر سپریم کورٹ پہلے فیصلہ دے دیتا, الیکشن کمیشن پہلے فیصلہ دے دیتا, آپ نہیں سمجھتے کہ حالات مختلف ہوتے پھر آج؟ نہیں, آج بھی وہی ہے. آج یہ جو فیصلے ہیں, فیصلہ سپریم کورٹ کا اصل میں تو وہ ہے, وہ مؤثر بماضی ہے, وہ ریٹروسپیکٹیو ہے, اس کی اپلیکیشن ہوگی. اس کی وجہ کیا آپ کو سمپل سی بتاؤ کہ اگر ایک قانون ہے, ایک شک ہے قانون کی مثال کے طور پہ, اور وہ ایک اس کو یہ سمجھا جا رہا ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہتی ہے کہ میعاد اپیل فائل کرنے کی 30 دن ہوگی. اب سپریم کورٹ کہتا ہے نہیں, یہ اگر پڑھو آپ اس کو, یہ سیکشن کو اس سیکشن کے ساتھ پڑھو اور اس سیکشن کے ساتھ پڑھو, تو یہ 30 دن نہیں ہے, تو ان کے 90 دن بنتے ہیں. اب سپریم کورٹ کے جو تشریحاتی فیصلے ہوتے ہیں جن میں تشریح کیا ہوتی ہے, میننگ آف دی ورڈ سیکشن, وہ میننگ پہلے دن سے, جس دن وہ قانون بنا ہے اس دن سے اس کو اپلائی کرے گا, وہی میننگ. تو یہ حمزہ جس دن الیکٹ ہوا ہے, یہ اس دن بھی ممبر نہیں تھے, یہ ان کے ووٹ اس دن بھی کاؤنٹ نہیں کیے جا سکتے تھے, تو حمزہ الیکٹ ہی نہیں ہوا. صحیح, لیکن پی ٹی آئی آج یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کے یہ جلسوں کا عوام کا اتنا پریشر ہے اداروں پر کہ اس طرح کے فیصلے آنا شروع ہو گئے. وہ تو سمجھ ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بھی پریشر میں فیصلہ دیا ہے, اس طرح کے فیصلے یہ عوام کے پریشر کی وجہ سے آ رہے ہیں, کیونکہ پریشر ہی عوام نے اتنا ڈال دیا ہے عمران خان کے بڑے جلسوں نے. نہیں, یہ تو غلط سوچ ہے ان کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ پریشر جتنا حمزہ کا ہے اس وقت, ابھی بھی ہے, وہ ابھی بھی چیف سیکرٹری اور آئی جی اس کو مان رہے ہیں کہ وہ چیف منسٹر ہے, جبکہ وہ پہلے دن سے ہی چیف منسٹر نہیں تھا. اب وہ چیف منسٹر بن کے پھر رہا ہے اور احکامات جاری کر رہا ہے, اور دوسرا جو بحران ہے گورنر کا, یہ اب سارا پروسیس اس کے بعد اب کیسے آگے بڑھے گا؟ گورنر بھی نہیں ہے. اب یہ تو نہیں, آپ کو جانا پڑے گا وفاق کے کیس میں اور گورنر کے کیس میں, وہاں تک پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کیا جو بزدار نے استعفیٰ دیا تھا وہ صحیح استعفیٰ تھا کہ نہیں. صحیح, اس کی شرط تھی, آئین میں شرط ہے کہ وہ اپنی تحریر میں ہو, اپنے ہاتھ میں لکھا ہوا ہو, ناٹ ٹائپڈ. یہ ٹائپڈ تھا.